فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ محترم حاضرین جمعہ، پیارے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، موجودہ دور یہ ترقی یافتہ دور ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس دور میں انسانوں کے آرام کے لیے مختلف وسائل مہیا ہیں، فراہم ہیں۔ نظر کو چکا چوند کر دینے والی اور عقل کو حیران کرنے والی ٹیکنالوجی بھی اویلیبل ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یوں اشارہ فرمایا تھا: نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی فقط جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، یہ صناعی فقط جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ محترم حاضرین، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اونچے عہدے، اعلیٰ ترقی یافتہ زندگی کی علامت ہے، اسٹیٹس، یہ اعلیٰ قسم کی زندگی کی علامت ہے۔ اور کچھ لوگ مال و دولت جمع کرنے، عالیشان بنگلوں میں زندگی بسر کرنے کو بہترین زندگی تصور کرتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مالدار ہے، اس کی زندگی اتنی خوشگوار ہے، اس کی زندگی اتنی اچھی ہے۔ جس کے پاس جتنی دولت ہے، جس کے پاس جتنی پراپرٹی ہے، جس کے پاس جتنی بینک بیلنس ہے، اس کی زندگی اتنی ہی سکون ہے۔ حالانکہ آپ غور کر لیں کہ وہ آدمی جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتا ہے، وہ رات میں دیکھیں گے تو نیوز پیپر بچھا کے آرام کی سکون سوتا ہے، اور جو کروڑ پتی ہے، ہر طرح کے وسائل اس کے پاس موجود ہے، ہر طرح کی خوشیاں وہ حاصل کر سکتا ہے، پھر بھی رات کو بے چینی کی زندگی گزارتا ہے، سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی اس کو۔ تو پتہ چلا کہ یہ سوچ کہ جس کے پاس جتنی دولت، جتنی پراپرٹی ہے، اس کی زندگی اتنی ہی سکون ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کے پاس جتنی زیادہ پراپرٹی ہے، جتنی زیادہ بینک بیلنس ہے، اس کی زندگی میں چیلنجز بھی زیادہ ہیں، ٹینشنز بھی زیادہ ہیں، اینگزائٹی بھی زیادہ ہے، ذہنی تناؤ بھی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مال و دولت، پراپرٹی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز آپ کے اعمال ہیں۔ آپ جو نیک کام کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جو اجر ملنے والا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اچھی زندگی، معیاری زندگی، خوشگوار زندگی، پاک زندگی کہتے کس کو ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ تم میں سے وہ لوگ، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، جو نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں، وَهُوَ مُؤْمِن، اور مؤمنانہ زندگی گزارتے ہیں، وہ مومن بندے ہوتے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
تو ہم ایسے لوگوں کو یقیناً نہایت ہی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو مومنانہ زندگی گزارتے ہیں ان کو ہم نہایت ہی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیا جائے گا۔ محترم حاضرین جمعہ، تو اچھی زندگی کا صحیح مفہوم یہی ہے، صحیح مفہوم، صحیح سمجھ یہ ہے کہ اچھی زندگی کا مطلب بینک بیلنس جمع کرنا، پراپرٹی بنا لینا، دھنی بن جانا، مالدار بن جانا نہیں ہے۔ اچھی زندگی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ مومنانہ زندگی گزاریں، آپ نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ زندگی آپ کی اچھی زندگی، بہتر زندگی اور خوشگوار زندگی، اور یہی زندگی حیات طیبہ ہے، یہی پاکیزہ زندگی ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی حیاتاً طیبہ کہا، پاکیزہ زندگی، پاک زندگی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، یہاں جو اچھی زندگی ہے، بہترین زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ انسان کے دل کی زندگی، یہ ہمارے دلوں کی زندگی ہے۔ وہ دل جس کے اندر تقوی، پرہیزگاری، توکل علی اللہ جیسے صفات پائے جاتے ہیں، وہ دل ایسا دل ہے جس میں اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے نتیجے میں، توکل علی اللہ کے نتیجے میں انسان کو جو دلی خوشی اور اطمینان، سکون، راحت نصیب ہوتی ہے، وہ اصل زندگی، وہی معیاری زندگی، وہی اچھی زندگی، وہی بھلی زندگی، وہی پاکیزہ زندگی ہے۔ اور ایسے ہی انسان کو واقعی میں، حقیقی معنی میں اچھی زندگی نصیب ہونے والی ہے، پرسکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہونے والی ہے جو مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کے دل میں جس قدر ایمان مضبوط ہوگا، اس کی زندگی اتنی ہی اچھی، اتنی ہی پاکیزہ، اتنی ہی پرسکون زندگی ہوگی۔ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا، اور نہ مصیبتوں میں اس کے سوا، اللہ کے سوا وہ کسی کو پکارے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب انہیں اپنے معبودان باطلہ سے ڈرایا تو انہوں نے کہا، اپنے قوم سے چیلنج کرتے ہوئے فرمایا، قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالی ہود علیہ السلام کے تعلق سے فرماتا ہے کہ وہ اپنے قوم کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ چیلنج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پرسکون زندگی، بھلی زندگی، پاکیزہ زندگی، توکل علی اللہ، ایمان باللہ کی زندگی نصیب ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں، کہا ہود علیہ السلام نے، بھروسہ اللہ پر ہے، تم اللہ کے علاوہ جس کو بھی چاہو، تمہارے جتنے بھی معبود ہیں، بلا لو، ساتھ میں لے آؤ، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ ساری قوم سے چیلنج کرنے کا عزم، حوصلہ، ہمت اسی وقت آ سکتا ہے جب آدمی کا ایمان مضبوط ہو، دل میں جب پختہ ایمان پیوست ہوگا، تب ہم پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، بغیر خوف کے، بغیر دنیاوی جو دشمن ہیں، دشمنان اسلام ہیں، اس سے ڈرے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں، اور ہمت کے ساتھ، ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔
اب لوگوں کا جو معیار ہے نا اچھی زندگی کا، غلط معیار ہے جی۔ میں نے شروع میں بتایا نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دھن اور دولت ہے، جس کے پاس بینک بیلنس اور پراپرٹی بہت زیادہ ہے، وہ اسی قدر معیاری زندگی، اچھی زندگی، خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات اور یہ معیار ہی غلط ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، دنیا سے فائدہ اٹھانا، دنیا میں جو چیزیں ہیں، جو وسائل ہیں، اس کا استعمال کرنا، اس سے اسلام نہیں روکتا ہے۔ اور یہ غلط بات بھی نہیں ہے، بلکہ اس دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو وسائل آپ اختیار کر رہے ہیں، جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ راستہ آپ کو دین سے دور نہ کر دے، یہ راستہ آپ کو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رب سے دور نہ کر دے۔ اس وسائل سے، اس راستے سے دین روکتا۔ بینک بیلنس جمع کرنا، پراپرٹی کو جمع کرنا، اچھی پراپرٹی کے بارے میں سوچنا، یہ غلط بات نہیں ہے، بلکہ پراپرٹی جمع کرنے کے پیچھے پڑ کر، دنیا کمانے کے پیچھے پڑ کر، بینک بیلنس جمع کرنے کے پیچھے پڑ کر، حلال اور حرام کے مابین جو تمیز ہے، جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، اس کو بھول جانا اور احکام الہی، احادیث نبویہ کی مخالفت کرنا، قرآن و حدیث کے اپوزٹ میں زندگی گزارنا، یہ غلط بات ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ محترم حاضرین، آج دیکھ لیں، انسان بہتر زندگی، معیاری زندگی، لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں بڑھوتری لانے کے لیے انسان ایسے وسائل اختیار کر رہا ہے جس میں وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی باقی نہیں رکھتا۔ کس طرح کی بزنس کر رہا ہے؟ بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے، پراپرٹی بنانے کے خاطر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بزنس کرتا ہے۔ اس کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں جو لین دین کر رہا ہوں، بزنس ٹرانزیکشن کر رہا ہوں، یہ سود ہے، انٹرسٹ ہے، یہ لون کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، لون لینا حرام ہے، لون دینا حرام ہے، انٹرسٹ لینا حرام ہے، انٹرسٹ دینا حرام ہے۔ اس کے بارے میں سوچتا نہیں، بس اس کو پروفٹ چاہیے، کسی بھی طریقے سے آئے پروفٹ چاہیے، پراپرٹی کسی بھی طریقے سے جمع ہو، دھوکہ دہی کر کے، کسی کا غصب کر کے، ہڑپ کر کے، کسی بھی طریقے سے، بس جھوٹ بول کے، کسی بھی طریقے سے، لیکن پراپرٹی جمع ہو، حلال و حرام کی فرق تمیز نہیں کرتا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو، ہائی فائی کی زندگی گزارے۔ ہاں محترم حاضرین، آج دیکھ لیں دور حاضر میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو جس کے پاس ضرورت کے برابر گھر بنانے کی طاقت ہے، وہ اسے عالیشان بنانے کے لیے، گھر ایک چھوٹا سا گھر بنانے کی طاقت ہے اسے، وہ اس کو عالیشان گھر بنانے کے لیے، ڈوپلیکس روم بنانے کے لیے ہوم لون لیتا ہے، سودی بینک سے قرض لیتا ہے۔ جس کے پاس معمولی سواری ہے، ایک معمولی سا بائک ہے، وہ اس میں نئے انداز کی جو اپڈیٹ ورژن ہے اس کو لینا چاہتا ہے، اس میں وہیکل لون کے نام پہ سود کا سہارا لیتا ہے۔ کبھی دوسروں سے کمپٹیشن، برابری، کمپیریزن کرتے ہوئے نئی نئی چیزیں خریدنے کے لیے قرض کا سہارا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، آج کل ہمارے گھر میں ٹی وی، فریج، سیل فون، واشنگ مشین یا جتنے بھی سہولیات کی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے آپ کی زندگی کو معیاری زندگی، خوشگوار زندگی، سکون کی زندگی بنانا چاہتے ہیں، یہ جتنے بھی وسائل ہیں آج اکثر لوگ ای ایم آئی کے اوپر خرید رہے ہیں۔ ای ایم آئی میں ہوتا کیا ہے؟ قسطوار آپ کو جمع کرنا ہے، ادھار پہ ہر چیز مل جائے گا۔ ہاں، ای ایم آئی کمپنی والے ادھار پہ ہر چیز آپ کو دے دیتے ہیں،
اور منتھلی بیسڈ آپ کو انٹرسٹ اس میں باندھنا ہوتا ہے، انٹرسٹ ادا کرنا ہوتا ہے، اور چھوٹ بھی ہے اس میں کہ آپ انٹرسٹ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اس چیز کو واپس کر دیجیے۔ لوگوں کے لیے سودی کاروبار کرنا، آج کل سودی بازار بہت آسان کام ہے، انٹرسٹ مارکیٹنگ بہت آسان کام ہے آج کل، جبکہ حرام ہے یہ سودی لین دین، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر سودی لین دین کرتے ہو، سود کھاتے ہو یا سود کھلاتے ہو، انٹرسٹ کھاتے ہو یا انٹرسٹ کھلاتے ہو، انٹرسٹ لیتے ہو یا انٹرسٹ پیمنٹ کرتے ہو، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں، جو سودی لین دین کرتے ہیں وہ اتنا گھنونا عمل ہے کہ بندہ اپنے سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا گھنونا عمل ہے، اس سے بھی بدتر عمل ہے یہ، لیکن ہمیں کچھ احساس نہیں ہوتا۔ ایک سیل فون موجود ہے میرے پاس، اپڈیٹ، اس کا ورژن اپڈیٹ ہوا ہے، اور ایک فون لانچ ہوا ہے مارکیٹ میں، فوراً جا کے فون چینج کر دیتا ہوں۔ ایک فریج ہے گھر میں، لیکن اپڈیٹ ہوا ہے اس کا ورژن، فریج کو چینج کر دیتا۔ کیوں؟ آسان ہے نا، ای ایم آئی ہے، ای ایم آئی کے اوپر، انٹرسٹ کے اوپر ہر چیز لے سکتے ہیں، ادھار لے سکتے ہیں نا، تو کیا ہے فرق پڑتا ہے؟ 10,000 ایکسٹرا ہے تو کیا ہے، 10 مہینے میں باندھ اس کو پے کر دیں گے، اس کو ادا کر دیں گے۔ یہ سوچ ہے انسانوں کی۔ میرے بھائیوں، آپ جتنے بھی وسائل ای ایم آئی کے اوپر خرید رہے ہیں خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے، یہ وسائل خوشگوار زندگی فراہم نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایسے گھروں میں اللہ اور رسول کی لعنت برستی ہے۔ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی استطاعت دیا ہے، جتنی طاقت دیا ہے، روکھی سوکھی زندگی گزاریے، قناعت پسندی اختیار کیجیے۔ لالچ کے، یہ جو لالچ ہے نا، بہت بری بلا ہے، اس سے مجھے اور آپ کو اپنے زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جو اچھی زندگی ہے نا، حیات طیبہ، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو اچھی زندگی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو سبب ہے، جو ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو اچھی زندگی، معیاری زندگی بنا سکتے ہیں، وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اور تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام، ایک سچویشن ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں سے گھن، جھجک محسوس ہوتی ہے، اور نیک کاموں سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، نیک کام کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی میں نیک کام کرنے میں مجھے اور آپ کو انٹرسٹ مل رہا ہے، سمجھ لیجئے آپ کی زندگی متقی والی زندگی۔ اگر ہم نیک کام کرنے میں سستی، کاہلی یا کچھ کیئر نہیں کر رہے، نیک کام کرنے کو اگنور کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کر رہے، سستی ہے، انٹرسٹ نہیں ہے، تو ہمارے دل میں تقوی کی کمی ہے، ہماری زندگی میں پرہیزگاری کی کمی ہے۔ ایمان اور تقوی کی زندگی سب سے بڑی کامیاب زندگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خوشگوار زندگی وہی زندگی ہے جس میں تقوی ہو، جس میں پرہیزگاری موجود ہو، جس میں بندہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہو۔ اور ایک متقی مومن ہی سب سے زیادہ اطمینان اور سکون کی زندگی، خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو ایمان کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھ ان کی فرینڈشپ ہوتی ہے، اور ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی زندگی دینے کی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی عطا کروں گا، خوشگوار زندگی، معیاری زندگی، تمہاری لیونگ اسٹینڈرڈ کو میں اور بہتر بناؤں گا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ تقوی۔ کنڈیشن کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی دولت جس کو نصیب ہو جائے نا، اس سے معیاری زندگی اور کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے دل میں موجود تقوی، پرہیزگاری کا جائزہ لینا ہے، توکل، بھروسے کا جائزہ لینا ہے۔ تقوی انسانی زندگی کا شرف ہے، یہ انسانی زندگی کی عظیم دولت ہے۔ تقوی انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کا پیغام یہی تھا کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہی تقوی ہے، اور یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعے زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تقوی کے ذریعے زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بھائیو دیکھو، ہم معیاری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہاں، ہمارے لیونگ اسٹینڈرڈ کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اور قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تقوی کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، برائی کی زندگی گزارتے ہیں، گناہ والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم تقوی کی زندگی گزارو، یہ جو خوشگوار زندگی حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں نا، زندگی کو آسان بنانے کے جو بھی وسائل ہیں، وہ میں فراہم کروں۔ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن ہمارا راستہ غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے، معیاری زندگی گزارنے کا ہمارا سوچ غلط ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس جتنا زیادہ ہوگا، پراپرٹی جتنی زیادہ ہوگی، اتنی خوشگوار زندگی، اتنی اچھی زندگی، اتنی عمدہ زندگی، اتنی پاکیزہ زندگی میں گزاروں گا، اتنی پرسکون والی زندگی میں گزاروں گا، یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن معیار غلط ہے۔ آپ کی زندگی میں ایمان کی دولت ہے، توکل علی اللہ کی دولت ہے، تقوی کی دولت ہے، تو یہ سب سے عظیم نعمت آپ کو حاصل ہو چکی ہے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کے خوشگوار زندگی گزارنے کی جو بھی وسائل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا میں فراہم کرے گا، اور آخرت میں تقوی کی زندگی گزارنے کے بنیاد پر جنت نصیب کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ تم تقوی کی زندگی گزارو، پرہیزگاری کی زندگی گزارو، میں تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تمہارا وہم اور گمان اس جگہ تک پہنچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا۔ نوجوان ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تقوی کی زندگی گزاریں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہیں، ہاں، ہائر ایجوکیشن آپ حاصل کر چکے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ڈگریاں آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہاں، آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، ڈگریوں کی فائل موجود ہے، اس فائل کو لے کر کبھی اس کمپنی کے پاس، کبھی اس کمپنی کے پاس چکریں کاٹتے ہیں، اور زندگی میں سکون نہیں ہے، سیلری ملتی ہے اس میں برکت نہیں ہے، خوشگوار زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے، ہمیشہ ٹینشن، پرابلم، اینگزائٹی، ڈپریشن کے شکار ہیں، ذہنی تناؤ کے شکار ہیں، چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں۔ نوجوان ایک بار سوچے کہ میری زندگی میں تقوی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تقوی کی زندگی اختیار کرو اور تمہارے رزق کے جو وسائل ہیں میں فراہم کروں گا، آسانی کے ساتھ رزق فراہم کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق چاہتے ہو تو تم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، وہاں سے میں رزق دوں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی کی زندگی گزارو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تقوی کی زندگی گزاریں، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کر کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ دیکھیے، آپ کے پاس کم درجے والی ڈگری ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ درجے والی جاب آپ کو فراہم کرے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَمَن يَرْزُقْهُ لَا يَحْتَسِبُ، آپ وہم و گمان بھی آپ کا وہاں تک نہیں جا سکتا، ایسی پوسٹنگ آپ کو عطا کرے گا، ایسے جاب ریکروٹمنٹ آپ کو حاصل ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے بنیاد پر زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تقوی کی صفت اچھی زندگی بنانے کے لیے
बुनियादी हैसियत रखती है। अच्छी ज़िंदगी, मेयारी ज़िंदगी, उम्दा ज़िंदगी, हयात तय्यबा बनाना चाहते हैं अपने ज़िंदगी को, तो उसके लिए बुनियादी जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसमें सबसे बेसिक प्रिंसिपल है तक़वा, परहेज़गारी, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करना। और ये इबादात, जितने भी इबादात हैं, चाहे वो इबादात हो, आमाल हो, मुआमलात हो, इस्लाम की हर तालीम का मकसद और फ़लसफ़ा तक़वा है। तो जिस तरह एक इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, माल और दौलत के हुसूल के लिए कोशिश करता है, उसी तरह उसे बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए अपने अंदर तक़वा पैदा करने की ज़रूरत है। फिर जिसकी ज़िंदगी में जिस कदर तक़वा होगा, उसकी ज़िंदगी उसी कदर अच्छी और इत्मीनान और पुरसुकून ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह ताला के पास सबसे काबिल इज़्ज़त और इहतराम वाला आदमी वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार बंदा है। और अपनी ज़िंदगी को मेयारी बनाना चाहते हैं, खुशगवार बनाना चाहते हैं, पाकीज़ा बनाना चाहते हैं, हयात तय्यबा बनाना चाहते हैं, तो दूसरा सबब है नमाज का अहतमाम करना। अच्छी ज़िंदगी और दुनियावी मुश्किलात से नजात के लिए नमाज की अजीब तासीर है, ख़ास तौर पर जब नमाज पूरे खुशू के साथ, खुशू और खुजू के साथ अदा की जाए। दुनियावी और उखरवी किसी भी किस्म की मुश्किलात के लिए नमाज बेमिसाल हथियार है। नमाज हमारा सहारा है। मुश्किल के वक्त में, परेशानी के वक्त में, आफत के वक्त में नमाज हमारा हथियार है, हमारा सहारा है। अल्लाह ताला ने हमें हर हालत में नमाज के ज़रिए मदद हासिल करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तलक़ीन की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि ईमान वालो, जब तुम मुसीबत में होते हो, परेशानी में होते हो, कोई मुसीबत या परेशानी या आफत तुम पर आ पड़ती है, ऐसे वक्त में नमाज की पाबंदी करो, नमाज का अहतमाम करो और सब्र करते हुए ज़िंदगी गुजारो। और याद रखना, जो सब्र करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह का साथ उनके साथ होता है, अल्लाह का सपोर्ट उनके साथ होता है। अल्लाह गैबी ताउन फरमाता है। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में भी हम अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो सब्र व इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत दीन के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो नमाज की पाबंदी और तक़वे की ज़िंदगी, परहेज़गारी की ज़िंदगी और सब्र करते हुए ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। दुनियावी मामलात में बेहतर रास्ता इख्तियार करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का सहारा लेते हैं। नमाज इस्तिखारे की नमाज का अहतमाम करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुनियावी मामलात में तुम ये जानना चाहते हो कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शन में ऑप्शन ये सही है या ऑप्शन बी सही है, कौन सा ऑप्शन में चूज़ करूँ, सेलेक्ट करूँ? तो नमाज इस्तिखारा पढ़ो, जिसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए जिस रास्ते में भलाई होगी, उसकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तो देखिए, रास्ता गलत है या सही है, उसको चूज़ करने के लिए, उसको इख्तियार करने के लिए भी नमाज का सहारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते थे और हमें सलात इस्तिखारा की तालीम भी दी है। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी, मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाहक होती थी तो फ़ौरन नमाज पढ़ते थे। जब भी कोई परेशानी, मुसीबत लाहक होती थी, फ़ौरन नमाज पढ़ते थे। क्यों? ज़िंदगी में परेशानियाँ, मुसीबतें, आफतें, बलाएँ आती रहती हैं। हाँ, खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन मुसीबतें आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। अब खुशगवार ज़िंदगी में से जब ऐसे लम्हात आते हैं, तो इन लम्हात में भी पुरसुकून की ज़िंदगी गुजारना, इन लम्हात को भी खुशगवार बनाना कब होगा? ये नमाज की पाबंदी से होगी। दुनिया का खौफ, दुनिया का डर, दुश्मनान इस्लाम का डर, हाँ, और नुकसान, ख़तरे का जो डर होता है, उससे आप इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो नमाज का अहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी परेशानी या मुसीबत आती थी, फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का रुख करते थे। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी कोई तकलीफ़दा मामला पेश आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ लिया करते थे। आज मेरे और आपके ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी कितनी है, एक बार अपना जायज़ा ले लें।
مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں بھی اللہ کا دربار، اللہ کی چوکھٹ مسجد یاد نہیں آتی ہمیں۔ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، کچھ مسئلہ پیش ہوتا ہے تو فوراً پہلے MLA کے پاس، MP کے پاس، یا جو پیسے والے کروڑ پتی ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں بھی اللہ ہمیں یاد نہیں آتا۔ ایسی زندگی گزار رہے ہیں ہم، کس ڈگر پر ہم جا رہے ہیں، کس راستے پر چل رہے ہیں، مصیبت کے وقت میں بھی اپنا رب ہم کو یاد نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشگواری ہو یا مصیبت ہو، پریشانی ہو، ہر حالت میں نماز کا اہتمام کریں۔ یہ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کو ہر چیلنجز، ہر پرابلم سے فیس کرنے کا ایک ہتھیار ہے۔ یہ اس کے ذریعے آپ پرسکون زندگی اور پرامن زندگی آپ گزار سکتے ہیں۔ اور آخر چیز، جو اہم چیز ہے خوشگوار زندگی، پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے، وہ ہے قناعت پسندی۔ قناعت پسندی، قناعت پسندی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، جو بھی نعمتیں ہوں، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا، صبر کے ساتھ زندگی گزارنا، اسی نعمت پر اکتفا کر لینا کہ اللہ جو دیا ہے الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہمیشہ شکر گزاری کی زندگی گزارنا، جو کچھ ملا ہے آدمی کو اس پر آدمی قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارے، اسی پر خوش رہے، مایوسی کی زندگی نہ گزارے۔ حضرت عبید اللہ بن محسن انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اپنے گھر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور صحت و تندرستی، صحت و عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور ایک دن کا کھانا بھی اس کو میسر ہے، اس کے پاس ایک دن پیٹ بھرنے کے لیے رزق، کھانا بھی موجود ہے اس کے پاس، تو گویا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمت سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ بس کیا ہے جی؟ صحت، تندرستی، پرسکون زندگی، ایک دن کا روزی روٹی، ایک دن کا کھانا۔ کس کے پاس نہیں ہے جی؟ ہاں، ایک دن کا کھانا کس کے پاس نہیں؟ فقیر کے پاس بھی 2 وقت کی روٹی ہے، موجود ہے آج الحمدللہ۔ صحابہ کا جو دور تھا، نبی کا جو دور تھا، وہ دور نہیں ہے اب، وہ غربت کا دور چلا گیا۔ اب فقیر جو ہوتا ہے نا، جو بھیک مانگتا ہے، اس کے پاس بھی 2 وقت روٹی کھانے کی موجود ہے، پھر بھی ہم ناشکرے ہیں جی۔ ہمارے پاس تو 1 مہینہ 2 مہینے کا ایڈوانس میں راشن ہم بک کر لیتے ہیں، گھر میں اسٹاک کر لیتے ہیں، اسٹور کر لیتے ہیں، پھر بھی ناشکری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، قناعت پسندی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جو دیا اس پر الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ علی کل حال، یہ قناعت پسندی کی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ جو نعمتیں دیا ہیں اس پر خوش ہونا، اس پر خوش ہو جانا۔ اگر کسی کی زندگی میں اتنی چیزیں میسر ہوتی ہے، اس دن پرسکون کی زندگی ہے الحمدللہ۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ملک ہندوستان، ہمارا جو ملک بھارت ہے، اس میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں پرامن پرسکون زندگی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک ہندوستان میں امن و شانتی قائم رکھے، آمین۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرسکون زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور اسی طریقے سے صحت و تندرستی بھی الحمدللہ، اور ایک دن کا کھانا بھی میسر ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کو نعمت حاصل ہو چکی ہے، دنیا کی نعمت حاصل ہو چکی ہے، اور اس سے بہتر اچھی اور اطمینان کی زندگی میسر ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس آدمی پر خوش رہے، آدمی ان تمام چیزوں پر خوش رہے۔ اس کو دیگر احادیث میں قناعت بھی کہا جاتا ہے، قناعت اسی کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا اور ضرورت کے برابر روزی پا لیا، ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی روزی اس کو مل گئی۔ اللہ نے اسے جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت پسندی اختیار کی، اللہ جو کچھ دیا ہے اس پر خوش رہا، شکر گزاری کی زندگی گزاری، تو وہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ۔ تو اچھی زندگی میں رکاوٹ کیا ہے جی؟ رکاوٹ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے اپنی زندگی کو کمپیئر نہ کریں،
दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करेंगे, बराबरी करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मायूसी की ज़िंदगी के शिकार हो जाएंगे। मायूसी की ज़िंदगी गुजारना होगा हमारे लिए। दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों से बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी की तकदीर को अल्लाह ताला अलग लिख चुका है। एक ही घर में एक भाई मालदार है तो एक भाई गरीब है, ये अल्लाह ताला का फ़ैसला है। अल्लाह ताला ने कुदरत का फ़ैसला लिख दिया, आपकी तकदीर में वही होने वाला है। मायूसी की ज़िंदगी ना गुजारे, अल्लाह जितना दिया है उस पर शुक्रगुजारी और सब्र करते हुए खुश रहें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ए लोगों, मैंने तुम्हें जो नेमतें अता की है उसका सही इस्तेमाल करो, खुश रहो, शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारो, मैं मज़ीद अता करता रहूँगा। और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो जो नेमतें दिया है उसको भी छीन लूँगा और अजाब में मुब्तला कर दूँगा। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि हम दूसरों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर ना करें, दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को बराबरी ना करें। ऐसा करेंगे तो फिर मायूसी के शिकार हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको गाड़ी दिया है, जिसके पास कार है उससे कंपेयर ना करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको रेंट हाउस में रखा है, जिसके पास आलिशान बंगले हैं उससे अपनी ज़िंदगी को कंपेयर ना करें। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम फइन्नहु अजदरु ला तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम। बुखारी शरीफ की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनियावी मामलात में, दुनियावी नियामतों के सिलसिले में अपने से कमतर दर्जे के नीचे जो लोग हैं, तुम्हारे से कम दर्जे वाले जो लोग हैं, तुम्हारे से नीचे के लोगों को देखो जिन्हें तुमसे कम नेमत हासिल हुई, और अपने से ऊपर के लोगों को देखोगे तुम्हारे से जिनकी ज़िंदगी की स्टैंडर्ड ज़्यादा है, अच्छी है, हाईफाई की ज़िंदगी गुजारते हैं, डुप्लेक्स रूम में रहते हैं, कार में चलते घूमते फिरते हैं, ऐसी ज़िंदगी के पीछे पड़ोगे तो फिर मायूसी के शिकार हो जाओ। अब तुम्हारे ज़बान पर शुक्र गुजारी के कलमात नहीं आ सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का फजल व करम है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, ये बात अपनी ज़बान से उसी वक्त निकालेंगे जब हम अल्लाह के दिए हुए नेमतों पर शुक्रगुजारी करते हुए खुश हैं, क़नाअत पसंदी इख्तियार करते हैं, तभी ये कलिमात आएंगे। आप कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, एक दूसरों की ज़िंदगी से बराबरी करना शुरू करेंगे, तो फिर यही होता है जब हम कंपेयरिंग करना शुरू करते हैं तो उसकी ज़िंदगी की जो नेमतें हैं उसको हासिल करने के लिए सूदी लेन देन करते हैं, EMI पर चीज़ें ख़रीदते हैं। खुशगवार ज़िंदगी बनाने के लिए, मेयारी ज़िंदगी बनाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करने के लिए, अपने से ऊपर जो है उसके तरीके से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए हम फिर सूदी कारोबार करते हैं, सूदी लेन देन करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, जॉब करते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, कहीं काम करते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपनी ज़िंदगी को मेयारी बनाने की कोशिश कीजिए, कोई मसला नहीं है, मेहनत कीजिए आप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें बरकत देगा, लेकिन अल्लाह ताला जो दिया है उस पर खुश रहें, क़नाअत पसंदी इख्तियार करें, शुक्रगुजारी हर लम्हे में शुक्रगुजारी, आपकी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह की विर्द हो, जैसा भी हो, जैसे भी हालात हो, जैसे भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए ज़िंदगी गुजारें। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिहि अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी। सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि तुम उन लोगों की तरफ ना देखो, तुम उन लोगों की तरफ ना देखो जिन्हें हमने दुनियावी ज़िंदगी की जीनत बख्शी है, रौनक बख्शी है, हाँ, ताकि हम उन्हें आजमाएंगे। ये जो काफिरों को, मुशरिकों को, मुनाफिकों को ये जो दौलत दिया है ना, ये दौलत उनके लिए आजमाइश है। ये दौलत, ये दुनियावी ज़िंदगी की रौनक, जीनत, डुप्लेक्स रूम में रहना, प्राइवेट जेट में सफ़र करना, हाँ, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी जमा करते हुए जाना, उसमें डेवलपमेंट, हर चीज़ यानी फिनेंशियल सेक्टर में उनकी डेवलपमेंट है, ये सब क्या है? दुनियावी मामलात में उनका इम्तिहान ले रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मोमिन का भी इम्तिहान लेता है, मोमिन को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालदारी देकर इम्तिहान लेता है कि देखता हूँ मैं माल के पीछे पड़कर, प्रॉपर्टी कमाने के पीछे पड़कर कहीं ये मुझे भूल तो नहीं जाता। मोमिन की ज़िंदगी में आजमाइश होती है माल के ज़रिए, माल एक फितना है। तो मेरे भाइयों, खुशगवार ज़िंदगी, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपसे
निचले दर्जे में जो ज़िंदगी गुजारते हैं उनकी तरफ देखें। आप गाड़ी पर सवार हैं, साइकिल पर जो चल रहा है ना उसकी तरफ देखें। आप साइकिल पर सवार हैं, जो पैदल चलता है उसकी तरफ देखें। आप झोपड़ी में रहते हैं तो जो फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजारता है उसकी तरफ देखें। हाँ, और आप अगर आप रेंट हाउस में रहते हैं तो जो झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारता है उसकी तरफ देखें। आप झोपड़ी में रहते हैं, बिल्डिंग की तरफ देखेंगे, मायूसी के शिकार हो जाएंगे। आप रेंट हाउस में रहते हैं, ओन हाउस के बारे में सोचेंगे और गलत रास्ते अख्तियार करेंगे, हराम रास्ते, सूदी लेन देन करेंगे, सूदी मामलात करेंगे, आप पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो दुनियावी मामलात में अपने से कमतर को देखना है। दीनी मामलात में कंपटीशन कीजिए, ये नहीं हमारे पास। दीनी मामलात में रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, इस सिलसिले में जो दीनी बातें हैं, आमाल है, नेक आमाल, उसमें आप लोगों से कंपेयर कीजिए, कंपटीशन कीजिए, बराबरी करने की कोशिश कीजिए कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, मैं 5 वक्त की नमाज सुनन नवाफिल के साथ एहतमाम करूँगा। वो सुनन नवाफिल का भी एहतमाम करता है तो मैं तहज्जुद का भी एहतमाम करूँगा। तो दीनी मामलात में कंपटीशन करना सही है। दुनियावी मामलात में कंपटीशन करेंगे तो फिर मायूसी के शिकार हो जाएंगे। खुशगवार ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी, उम्दा ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी, मेयार ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, तक़वे की ज़िंदगी गुजारें, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारें, तवक्कुल अलल्लाह रखते हुए ज़िंदगी गुजारें, अपने दिल में ईमान बिल्लाह, तवक्कुल अलल्लाह, हाँ, तक़वा, परहेज़गारी को बसाए रखें, तभी आपको अमन सुकून वाली ज़िंदगी मिलने वाली है, खुशगवार ज़िंदगी नसीब होने वाली है। और दुनिया और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुशखबरी दे चुका है कि यहाँ भी खुशगवार ज़िंदगी में अता करूँगा और आखिरत में भी खुशगवार जन्नत वाली ज़िंदगी नसीब अता फरमाएगा। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको हमेशा कुरान और हदीस के